قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن صدیوں سے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوششیں وہ مختلف انداز میں ہوتی رہی ہیں۔ جی بالکل، الگ الگ مکاتب فکر نے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اس گہرے سمندر میں غوطہ لگایا ہے۔ صحیح، تو آج ہم اسی تنوع کو ذرا قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپی ہے کہ ایک ہی متن کو کیسے مختلف زاویوں سے سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا فریم ورک ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، اس میں ہم بر صغیر میں قرآن فہمی کے حوالے سے جو 4 نمایاں مکاتب فکر ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ، ان کے بنیادی طریقوں پر، یا جسے علمی زبان میں مناہج کہتے ہیں، ان پر بات چیت کریں گے۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ انہی مکاتب فکر کے اصولوں، خاص پہلوؤں اور جو اہم سمجھی جانے والی تفاسیر ہیں، ان کا ایک طرح سے نچوڑ ہے۔ صحیح، اور مقصد میرا خیال ہے یہی ہے کہ سننے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ چاروں مکاتب فکر قرآن کو سمجھنے کے لیے کن بنیادوں پر کھڑے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز میں کیا فرق ہے۔ اور وہ کن باتوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، اس سے ظاہر ہے ان کے درمیان جو علمی اور فکری پہلو ہے وہ واضح ہوں گے۔ بالکل، تو آئیے ان مختلف زاویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بالکل بنیادی سطح پر دیکھیں تو ان چاروں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ایک دو جملوں میں اگر بتانا ہو۔ بہت مختصر بات کریں تو دیکھیں، دیوبندی مکتب فکر روایت قرآن، حدیث، آثار صحابہ اور فقہ حنفی، اس پر زیادہ زور دیتا ہے۔ ٹھیک۔ بریلوی مکتب فکر جو ہے تو وہ بھی حنفی، لیکن ان کے ہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، اور اہل حدیث؟ اہل حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ وہ براہ راست قرآن اور صحیح حدیث کو ہی اصل حجت مانتے ہیں، اور کسی خاص فقہی مکتب کی پیروی تقلید اس کو وہ لازم نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ جبکہ شیعہ مکتب فکر، ان کے نزدیک قرآن کی صحیح تفہیم کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے جو روایت منقول ہیں اور ان کی تعلیمات وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک آپ نے کہا فوری خاکہ ہو گیا۔ اب ذرا دیوبندی مکتب فکر سے تفصیل میں بات شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کا زور تفسیر بالمعصور پر ہے اور وہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں۔ یہ تفسیر بالمعصور کیا چیز ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں اگر سمجھائیں۔ جی، تفسیر بالمعصور کا مطلب ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب خود قرآن کی کسی دوسری آیت سے واضح کیا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، یا صحابہ کرام کے قول سے، یا پھر ان کے شاگرد تابعین کے کسی قول کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ اچھا۔ اپنی رائے یا قیاس کے بجائے جو کچھ پہلے سے منقول ہے، جو روایت میں آ رہا ہے، اس پر انحصار کرنا۔ تو دیوبندی علماء اسی نہج پر چلتے ہیں اور وہ منقول روایات کو اپنی تشریح کی بنیاد بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذاتی رائے یا عقلی استدلال سے گریز کرتے ہیں؟ دیکھیں، مکمل گریز تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ترجیح ہمیشہ منقول روایت کو ہی ہوتی ہے۔ عقلی استدلال بھی استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن وہ روایت کے تابع ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب فقہی احکام نکالنے ہوں تو وہاں پھر فقہ حنفی کا کردار بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو شرعی مسائل سے متعلق جو آیات ہیں ان کی تفسیر وہ حنفی اصولوں کے مطابق ہی کریں گے۔ یہ ان کے منہج کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا، تو گویا قانونی یا فقہی آیات کی تشریح پر فقہ حنفی کا گہرا اثر ہے۔ کیا کوئی خاص تفاسیر یا شخصیات ہیں جن کا حوالہ دیوبندی مکتب فکر میں زیادہ دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزرگوں اکابرین، ان کی علمی خدمات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کام، اور خاص طور پر مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن ان کے ہاں بہت مستند مانی جاتی ہے۔ جی، بیان القرآن۔ جی، یہ اردو میں ہے، اور اس میں روایت، فقہ حنفی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عملی زندگی کی اصلاح اور روحانی پہلوؤں پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ تصوف اور اصلاح باطن کا ذکر کیا، یہ بھی دلچسپ ہے۔ قرآن فہمی سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے ان کے نزدیک؟ اصل میں دیوبندی مکتب فکر میں شروع سے ہی علمی گہرائی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور روحانی تربیت تصوف کی روایت بھی بہت مضبوط رہی ہے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک قرآن صرف قانون یا علم کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو بدلنے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔
اس لیے وہ آیات کے علمی اور فقی معنی کے ساتھ ساتھ ان میں چھپے ہوئے روحانی اور اخلاقی اسباق کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ علم، عمل اور روحانیت کا ایک آپ کہہ لیں امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیوبندی مکتب فکر میں روایت، فقہ حنفی اور تصوف، یہ تین پہلو ہمیں نمایاں نظر آئے۔ اب اگر ہم بریلوی مکتب فکر کی طرف آئیں تو جیسا آپ نے شروع میں بتایا، ان کے ہاں مرکزی نقطہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ چیز ان کی قرآن فہمی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، بریلوی مکتب فکر کے نزدیک ایمان کی اصل روح اور پہچان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت ہے۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں تو ان کا فوکس ان آیات پر زیادہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے اختیارات اور فضائل بیان کرتی ہیں۔ ان کی تفسیر میں یہ محبت ایک بنیادی محرک، ایک محور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سے محبت بھی ان کے منہج کا ایک لازمی جزو ہے۔ تو کیا ان کے تفسیر کے اصول بھی اسی محبت کے محور کے گرد ہی گھومتے ہیں؟ بالکل، ان کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ قرآن کی تشریح اس انداز سے کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو واضح کرے۔ وہ آیات کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ ان سے نکلنے والے جو عشق و محبت کے پہلو ہیں ان کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ اچھا، ہیں تو وہ بھی فقہ حنفی کے پیروکار، لیکن ان کی اصل پہچان اور امتیاز وہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء سے عقیدت کا پہلو ہے۔ کیا ان کے ہاں کوئی خاص ترجمہ یا تفسیر ہے جسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو؟ کوئی ایک نمایاں نام؟ جی ہاں، بالکل۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ان کے ہاں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ کنز الایمان؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ یہ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور مقام کا خاص لحاظ رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جو دوسرے ترجموں میں شاید اتنا نمایاں نہیں ملتا۔ صحیح۔ اسی ترجمے پر پھر جو تفاسیر لکھی گئیں جیسے تفسیر نعیمی یا خزائن العرفان، وہ ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان تفاسیر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ روحانی، عرفانی اور محبت بھرے نکات پر زیادہ زور ملتا ہے۔ آپ نے شروع میں نعت اور فضائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور کا بھی ذکر کیا تھا، کیا یہ بھی ان کی قرآن فہمی کا حصہ ہے؟ براہ راست تفسیر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا اور آپ کے فضائل بیان کرنا یہ قرآن کے پیغام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خود بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت اور اتباع کا حکم دیتا ہے، تو آپ کی شان بیان کرنا گویا قرآن کی روح کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ان کی تقاریر میں، تحریروں میں، محافل میں یہ رنگ بہت غالب ہوتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو بریلوی مکتب فکر میں فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روحانیت کا پہلو غالب ہے۔ اب ذرا اہل حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا معاملہ جیسا آپ نے بتایا وہ تو بالکل مختلف لگتا ہے، براہ راست قرآن و حدیث اور تقلید سے گریز۔ یہ تو کافی بڑا بنیادی فرق ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اہل حدیث کا بنیادی موقف ہی یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے کسی امام یا فقی مسلک کی پیروی یعنی تقلید وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو براہ راست قرآن اور صحیح ثابت شدہ احادیث سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ان کے نزدیک اصل حجت، اصل اتھارٹی یہی دو چیزیں ہیں، باقی سب ان کے تابع ہے۔ تو پھر وہ فقہی مسائل کیسے حل کرتے ہیں جہاں قرآن و حدیث میں بالکل واضح حکم نہ ملے، اگر وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے؟ وہ خود براہ راست نصوص یعنی قرآن کی آیات اور صحیح حدیث سے استنباط یعنی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر مسئلہ پیچیدہ ہو تو وہ پچھلے علماء، خاص طور پر سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین وغیرہ، ان کے فہم اور ان کے اجتہادات سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن کسی ایک امام یا مکتب فکر کی ہر بات ماننا اسے وہ لازم نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک ہر دور کے اہل علم براہ راست دلائل کی بنیاد پر رائے قائم کر سکتے ہیں، تو یہ تقلید کے مقابلے میں اجتہاد اور تحقیق پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک الگ نقطۂ نظر ہے۔ ان کے ہاں کون سی تفاسیر پھر زیادہ مستند مانی جاتی ہیں؟ کن کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟
چونکہ ان کا زور ہی قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں کرنے پر ہے، تو وہ ایسی تفسیرز کو پسند کرتے ہیں جو تفسیر بالمأثور کے اصول پر لکھی گئی ہوں۔ ٹھیک۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ان کے ہاں بہت مقبول اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ یہ تفسیر تقریباً پوری کی پوری روایات پر مبنی ہے۔ جی، ابن کثیر کے نام تو بہت سنا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح قاضی شوکانی کی فتح القدیر بھی اہم ہے، جس میں روایت کے ساتھ ساتھ لغت اور دیگر علوم سے بھی مدد لی گئی ہے۔ کہ قرآن فہمی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اہل حدیث کے نزدیک قرآن کا سب سے مرکزی پیغام ہی اللہ کی توحید ہے، یعنی اللہ کو اس کی ذات، صفات، عبادت اور اختیارات میں یکتا ماننا اور کسی بھی قسم کے شرک سے بچنا۔ ان کی تفسیر اور دعوت میں یہ نقطہ بہت بنیادی ہوتا ہے۔ وہ آیات توحید کی تشریح بہت تفصیل سے کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہر اس کام یا عقیدے کو بدعت یعنی دین میں نئی ایجاد سمجھتے ہیں جو ان کے نزدیک قرآن و صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اور بعد میں رائج ہو گیا ہو۔ اچھا۔ اس سے بچنے پر بھی ان کا بہت زور ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، توحید پر زور اور بدعت سے اجتناب، یہ ان کی قرآنی تفہیم کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ واضح ہو گیا، یعنی ان کا فوکس خالص قرآن و سنت اور توحید پر ہے۔ اچھا، اب چوتھے اور آخری مکتب فکر یعنی شیعہ مکتب فکر کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ ان کے ہاں اہل بیت کی روایات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ جی، شیعہ مکتب فکر کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی صحیح تعلیم اور قرآن کی حقیقی وضاحت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت یعنی حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام اور ان کی نسل سے آنے والے 12 اماموں کو سونپا تھا۔ اچھا۔ ان کے نزدیک یہ ہستیاں معصوم ہیں، یعنی غلطی اور گناہ سے پاک ہیں، اور قرآن کے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے معنی سے پوری طرح واقف ہیں۔ اس لیے وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ان اماموں سے منقول احادیث اور تعلیمات کو سب سے مستند ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کے ہاں قرآن فہمی کا اصول یہ ہوا کہ قرآن کو اہل بیت کی عینک سے دیکھا جائے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ ان کا اصول یہ ہے کہ قرآن کے گہرے مطالب تک پہنچنے کے لیے معصوم امام کی رہنمائی ناگزیر ہے۔ وہ عقل اور تدبر کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حدود وہی ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات نے مقرر کی ہیں۔ یعنی عقل تابع ہے؟ جی، یعنی عقل وحی، قرآن اور اہل بیت کی سنت کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں کون سی تفاسیر مشہور ہے؟ علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر قمی اور شیخ طبرسی کی مجمع البیان بہت اہم ہے۔ مجمع البیان تو اپنی جامعیت کی وجہ سے سنی علماء میں بھی کافی معروف رہی ہے۔ اچھا۔ اور جدید دور میں علامہ طباطبائی کی المیزان فی تفسیر القرآن کو ایک بہت بڑا علمی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ المیزان؟ جی، اس میں قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرنے کے ساتھ ساتھ روایات، عقلی مباحث، فلسفہ اور عرفان کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ کافی جامع کام ہے۔ آپ نے ان کے خاص عقائد جیسے امامت اور عدل کا ذکر کیا تھا، یہ تفسیر میں کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل اثر ہوتا ہے۔ امامت اور عدل شیعہ عقائد کے بنیادی ستون ہیں۔ امامت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے مقرر کردہ 12 اماموں پر ایمان لانا، اور عدل سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر عادل ہے۔ ٹھیک۔ تو تفسیر کرتے ہوئے وہ ان عقائد کو سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن کی کئی آیات کو اپنے اماموں کی شان، ان کے فضائل، ان کے اختیارات یا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کے نظام اور انسانی معاملات کی وضاحت کرتے ہوئے وہ اللہ کے عدل کے پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ ایک اور نقطہ آپ نے باطنی اور تاویلی انداز تفسیر کا بتایا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ظاہری معنی سے بالکل الگ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، یہ تصور بڑا دلچسپ ہے۔ شیعہ مکتب فکر اور کچھ صوفی حلقوں میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کا ایک ظاہری مطلب ہے جسے تفسیر کہتے ہیں، جو عام طور پر سمجھ آتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک یا کئی باطنی مطلب بھی ہیں جنہیں تاویل کہتے ہیں۔ ان تک رسائی خاص لوگوں کو، خاص طور پر اہل بیت یا ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی پوشیدہ معنی۔ جی، تاویل کا مطلب ہے کسی آیت کے لفظی معنی سے آگے بڑھ کر اس کے گہرے، علامتی یا پوشیدہ معنی تک پہنچنا۔
یہ ضروری نہیں کہ ظاہری معنی کا انکار ہو، بلکہ یہ اس کی ایک اضافی پرت ہوتی ہے، ایک گہرائی ہوتی ہے جو اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھی جاتی ہے۔ یہ انداز ان کی تفسیر میں کافی نمایاں ہے۔ زبردست۔ تو ہم نے چاروں مکاتب فکر، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کے قرآن فہمی کے بنیادی طریقوں پر بات کی۔ اگر اب ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں تو ان کے بنیادی فرق کیا نکلتے ہیں؟ ایک خلاصہ سا اگر ہو جائے۔ بالکل۔ خلاصہ میرا خیال ہے یوں کیا جا سکتا ہے کہ دیوبندی مکتب فکر روایت، خاص طور پر حدیث و آثار، فقہ حنفی اور تصوف کا ایک ملا جلا منہج رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ بریلوی مکتب فکر بنیادی طور پر فقہ حنفی پر ہی ہے، لیکن اس کا امتیازی پہلو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت اولیاء اور روحانیت پر شدید زور ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر براہ راست قرآن و صحیح حدیث پر اکتفا کرتا ہے، تقلید کو رد کرتا ہے اور توحید پر بہت زیادہ فوکس رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور شیعہ مکتب فکر قرآن کی تفہیم کے لیے اہل بیت کی تعلیمات اور روایات کو مرکزی حیثیت دیتا ہے، اور تفسیر کے ساتھ تاویل یعنی باطنی معنی کو بھی اہم سمجھتا ہے۔ یہ سب جاننا اور سمجھنا یہ کیوں اہم ہے؟ آخر ایک ہی قرآن ہے تو اتنے مختلف زاویے کیوں ہیں، اور انہیں سمجھنے سے کیا حاصل؟ لوگوں کو اس سے کیا فائدہ؟ دیکھیں، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ مسلم معاشروں میں جو فکری تنوع پایا جاتا ہے اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ ہر مکتب فکر کے پاس اپنے دلائل ہیں، اپنا ایک پورا علمی نظام ہے۔ جب ہم ان کے بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے نقطہ نظر، ان کے عقائد اور ان کے اعمال کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ یہ صرف تھیوری کی بات نہیں ہے، یہ عملی طور پر مختلف مسلمانوں کے درمیان افہام و تفہیم اور مکالمے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھے بغیر، جانے بغیر رد کریں، ہم ان کے علمی پس منظر کو جان کر زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں، زیادہ احترام کے ساتھ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی یہ تنوع، یہ اختلاف رائے، اگر اسے مثبت انداز میں سمجھا جائے تو یہ ہماری علمی روایت کی وسعت اور گہرائی کی علامت بھی ہے۔ یقیناً، اختلاف رائے اگر علمی بنیادوں پر ہو اور احترام کے دائرے میں رہے تو وہ فکر کو، علم کو آگے ہی بڑھاتا ہے۔ تو چلے اس گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ قرآن کی یہ مختلف تشریحات اور فہم کے یہ متنوع راستے، یہ سب اپنی اپنی جگہ اہم صحیح، لیکن وہ کون سے مشترکہ نکات، کون سی بنیادی اقدار ہو سکتی ہیں جن پر تمام مکاتب فکر متفق ہو سکتے ہیں، یا جن پر توجہ مرکوز کر کے امت میں فکری ہم آہنگی اور باہمی احترام کی فضا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ شاید اس پر سوچنا اور بات کرنا آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن فہمی کے ایک خاص مکتب فکر پر بات کر رہے ہیں، فراہی مکتب فکر۔ اس کا نام تو سنا ہوگا۔ جی بالکل۔ اس کا سلسلہ تو شروع ہوتا ہے مولانا حمید الدین فراہی سے، پھر مولانا امین احسن اصلاحی نے ان سے آگے بڑھایا، اور آج کل جاوید احمد غامدی صاحب وہ اس کے نمایاں شارح مانے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے مواد دیکھا ہے نا، اس کی بنیاد پر ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ مکتب فکر قرآن کو دیکھتا کیسے ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور یہ چیزیں مطلب قرآن کی ہماری سمجھ پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں۔ دراصل اس مکتب فکر کی جو بنیاد ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی دین کا اصل مرکز ہے، حتمی ماخذ، اصل کسوٹی، یہ جسے وہ لوگ میزان کہتے ہیں۔ میزان یعنی ہر چیز کو پرکھنے کا پیمانہ۔ رہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بلا شبہ اہم ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن ان کی حیثیت قرآن کی شرح کرنے والی ہے، اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔ وہ قرآن کے تابع ہیں، انہیں قرآن کے مجموعی پیغام کی روشنی میں ہی سمجھا جاتا ہے، اس سے الگ نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی بات ہوئی کہ قرآن سب سے پہلے، لیکن اس مکتبہ فکر کی ایک پہچان جس کا بہت ذکر ہوتا ہے وہ نظم قرآن کا تصور ہے۔ یہ سننے میں تو بہت آتا ہے، لیکن یہ ہے کیا اصل میں؟ کوئی عام سی ترتیب ہے یا کچھ گہرا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، یہ کوئی عام ترتیب نہیں ہے۔ یہ تو آپ سمجھیں مولانا فرعی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا ایک بنیادی ستون ہے۔ ان کے نزدیک قرآن مجید وہ کوئی بے ترتیب آیات کا مجموعہ ہرگز نہیں ہے۔ نظم قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن میں ایک ناقابل یقین حد تک گہری، مربوط اور منظم ساخت ہے، سٹرکچر ہے،
اس کے کچھ پہلو ہیں، جیسے پہلا یہ کہ ہر سورہ کا اپنا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، ایک تھیم، جسے وہ آمود کہتے ہیں۔ آمود یعنی ستون؟ جی، ستون یا مرکزی خیال۔ سورہ کی ساری آیتیں اسی مرکزی خیال کے گرد گھومتی ہیں، اسے واضح کرتی ہیں، اس کے لیے دلائل دیتی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اکثر صورتیں وہ جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، پیئرز میں، اور ان جوڑوں میں بھی موضوع اور مضمون کے لحاظ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ سب مل کر پورا قرآن ایک واحد، مربوط اور مکمل کتاب بناتے ہیں۔ شروع سے آخر تک ایک تسلسل ہے اس میں۔ یعنی یہ تصور اس خیال کو چیلنج کرتا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ قرآن کی آیات وہ بعض اوقات الگ الگ واقعات یا احکام سے متعلق ہے۔ یہ تو قرآن کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ لگتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ صرف کوئی تفسیر کا نقطہ نہیں تھا، یہ قرآن کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا پیراڈائم تھا، جس نے صدیوں کی وہ جو جزوی تشریحات ہوتی تھی نا، ان کو چیلنج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کے لیے عربی زبان کی گہرائی، اس کے ادبی اسالیب، محاورے اور الفاظ کا سیاق و سباق میں استعمال، یہ سمجھنا بھی اس مکتب فکر میں بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آیت کا معنی اس کے ارد گرد کی آیات اور پوری سورہ کے مرکزی مضمون سے کاٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظم اور آمود کا تصور تو بہت دلچسپ ہے، لیکن عملی طور پر جیسے ایک عام قاری ہے، وہ اسے اپنی تلاوت میں کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ جیسی سورہ میں بھی جو ہم روز پڑھتے ہیں اتنی مانوس ہے، اس میں بھی یہ نظم اور آمود نظر آتا ہے؟ یقیناً، بلکہ سورہ فاتحہ تو اس کی شاید بہترین مثال ہے۔ فراہی مکتب کے مطابق اس چھوٹی سی سورہ کا عمود یا مرکزی مضمون وہ ہے اللہ تعالیٰ سے کامل ہدایت کی درخواست۔ اب آپ خود اس کی اندرونی ساخت کو دیکھیں۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات سے، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ یہ گویا تمہید ہے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں۔ اچھا۔ پھر درمیان میں عبد اور معبود کا تعلق آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعا کا جواز ہے، بنیاد ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر آتا ہے اصل مدعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ ہی ان راستوں سے پناہ مانگی گئی جن پر چلنے والے وہ بھٹک گئے یا غضب کے مستحق ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ دیکھیں، پوری سورہ ایک منطقی ترتیب میں ہے، ایک مکمل دعا ہے جس کا ہر حصہ مرکزی مضمون یعنی ہدایت کی طلب اس سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ واقعی اس طرح تو کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک اور چھوٹی مثال لے لیں، سورہ اخلاص کی، بہت جامع مثال ہے۔ اس کا عمود بالکل واضح ہے، خالص توحید کا بیان۔ جی۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت کا اعلان۔ دوسری آیت اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس پر منحصر ہیں۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد، ہر قسم کے نسبی تعلق باپ بیٹے کے تصور کی نفی۔ اور چوتھی آیت ولم یکن لہو کفوا احد، کوئی اس جیسا، اس کے برابر نہیں۔ یہ چار مختصر آیتیں مل کر توحید کا ایک ایسا مکمل اور جامع تصور دیتی ہیں جس میں کسی شک یا شرک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ اپنے عمود پر مبنی ایک مکمل اکائی ہے۔ واقعی اس زاویے سے دیکھیں تو یہ صورتیں صرف چند آیتیں نہیں رہتی، بلکہ اپنے اندر ایک مکمل مربوط پیغام اور ساخت رکھتی ہیں۔ یہ تو تلاوت اور سمجھنے کے تجربے کو بالکل بدل سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ طریقہ کار جو نظم، عمود اور زبان پر اتنا زور دیتا ہے، یہ روایتی تفسیری طریقوں سے کتنا الگ ہے؟ مثلاً تفسیر ابن کثیر یا دوسری مشہور تفاسیر ہیں، ان میں اور اس فراہی انداز فکر میں بنیادی فرق کہاں کہاں ہے؟ جی، کئی نمایاں فرق ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی فرق تو ہے ماخذ کی ترجیح کا۔ روایتی تفاسیر میں اکثر آپ دیکھیں گی کہ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے احادیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال اور کبھی کبھی اسرائیلی روایات یعنی پچھلی قوموں کے قصے، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور آیت کا مطلب اکثر ان کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے۔ فراہی مکتب فکر میں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اولین اور فیصلہ کن حیثیت خود قرآن کے الفاظ کو حاصل ہے، اس کے سیاق و سباق کو اور اس کے داخلی نظم کو۔ حدیث یا آثار صحابہ انہیں قرآن کے بیان کردہ پیغام کے تابع سمجھا جاتا ہے، اس پر حاکم نہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی ماخذ کا نقطۂ آغاز ہی مختلف ہے۔ قرآن خود اپنی تفسیر کا پہلا پیمانہ ہے۔ اس سے پھر عملی طور پر آیت کا معنی سمجھنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم تفسیر کا آغاز مان لیجئے شان نزول کے کسی واقعے سے کریں تو یہیں سے دوسرا فرق واضح ہوتا ہے جو فہم کے انداز کا ہے۔ روایتی تفسیر میں اکثر آیات کو جزوی طور پر دیکھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے۔ کسی آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے اس کے شان نزول، یعنی وہ خاص واقعہ جس کے پس منظر میں آیت اتری، یا اس سے متعلق کوئی خاص حدیث یا روایت، اس پر انحصار کیا جاتا ہے۔ جبکہ فراہی مکتب میں ہر آیت کو پورے سورے کے مرکزی مضمون یعنی عمود اور دوسری آیات کے ساتھ اس کا تعلق یعنی نظم، اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ آیت کو اس کی پوری فیملی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اکیلے نہیں۔ اچھا، اس سے پھر وہ جو جزوی واقعات پر انحصار ہے نا، وہ کم ہو جاتا ہے اور کلام کے اندرونی ربط پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ تو گویا کم توجہ الگ تھلگ واقعات پر اور زیادہ سورہ کی اپنی اندرونی منطق اور پیغام پر۔ بالکل۔ تیسرا فرق تفسیر کے اسلوب میں نظر آتا ہے۔ روایتی تفاسیر میں عموماً الفاظ کے لغوی معنی، صرفی و نحوی باریکیاں، شان نزول کا تفصیلی بیان اور متعلقہ روایات و آثار کو جمع کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ یہ معلومات اپنی جگہ بہت قیمتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فراہی مکتب میں زیادہ توجہ فکری ربط، موضوعاتی تسلسل، دلائل کی منطقی ترتیب اور قرآن کی داخلی ساخت یعنی انٹرنل سٹرکچر اس کو نمایاں کرنے پر ہوتی ہے۔ مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح ایک منظم اور مدلل انداز میں اپنا پیغام پیش کرتا ہے۔ اور کوئی چوتھا فرق؟ جی، چوتھا فرق دین کے مجموعی تصور سے متعلق ہے۔ روایتی انداز میں بسا اوقات فکری احکام، انبیاء کے قصے، تاریخی تفصیلات، یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ فراہی مکتب دین کو ایک مربوط نظام، ایک کوہیرنٹ سسٹم کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، شریعت، یہ سب قرآن کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ یہ بات واضح ہوئی۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے پھر سے سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی مثال لیتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ روایتی تفاسیر میں عام طور پر احادیث کی بنیاد پر مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ لیے جاتے ہیں۔ جی، یہی سنا ہے۔ فراہ مکتب اس تاریخی تخصیص کا انکار نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آیت کا جو بنیادی پیغام ہے نا، وہ زیادہ عمومی ہے، زیادہ اصولی ہے۔ یعنی یہ ہر اس گروہ یا فرد پر لاگو ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ کر غضب کا مستحق ٹھہرا، وہ مغضوب علیہم ہے، اور ہر اس گروہ یا فرد پر جو لا علمی یا غلطی سے سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ ضالین ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم یا زمانے سے ہو۔ تو یہاں تفسیر زیادہ اصولی اور یونیورسل ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا اس عمومی انداز فکر پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ بعض اوقات ان مستند احادیث یا آثار صحابہ کو نظر انداز کر دیتا ہے جو خاص تخصیص بیان کرتی ہیں؟ اس توازن کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے کہ نہ تو قرآن کا عمومی اصول مجروح ہو اور نہ ہی حدیث کی وضاحت نظر انداز ہو؟ یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے۔ فراہی مکتب فکر حدیث کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، بالکل نہیں۔ وہ حدیث کو قرآن کی تبیین یعنی وضاحت مانتا ہے۔ توازن اس طرح قائم کیا جاتا ہے کہ پہلے قرآن کے اپنے الفاظ، اس کا سیاق و سباق اور نظم، اس سے جو بنیادی اور عمومی مفہوم واضح ہو رہا ہے اسے اصل مانا جاتا ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ حدیث اس عمومی اصول کی کوئی خاص مثال، کوئی خاص ایپلیکیشن بیان کر رہی ہے یا اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ حدیث کو قرآن کے بنیادی پیغام سے متصادم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسی کے دائرے میں اس کی تشریح کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی روایت قرآن کے بالکل واضح مفہوم یا اس کے نظم سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو تو پھر قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت خوب وضاحت کی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فراہی مکتب قرآن فہمی میں زیادہ ساختیاتی یعنی سٹرکچرل اور موضوعاتی یعنی تھیمیٹک انداز اپناتا ہے، اور یہ قرآن کے داخلی ربط اور پیغام کی وحدت پر زور دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور اصطلاح ہے جو خاص طور پر جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو میں نے محسوس کیا ہے، بار بار سامنے آتی ہے، وہ ہے جملے کی تالیف۔ یہ سننے میں تو کوئی گرامر کی بات لگتی ہے، لیکن اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ قرآن فہمی میں اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟
کیا یہ عام طور پر نظر انداز ہو جاتی ہے؟ آپ نے بالکل درست پہچانا۔ جملے کی تالیف یعنی کمپوزیشن آف دا سینٹینس، یہ بنیادی طور پر تو عربی گرامر اور نحو کا ہی اصول ہے، لیکن مولانا فراہی رحمت اللہ نے اسے قرآن فہمی کے لیے غیر معمولی اہمیت دی۔ تالیف کا مطلب ہی ہوتا ہے جوڑنا، مرتب کرنا۔ تو جملے کی تالیف سے مراد ہے کہ ایک جملے کے اندر الفاظ آپس میں جڑے کیسے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، ان کا باہمی تعلق کیا ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول، کون حال ہے، کون صفت، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ واقعی لوگ لفظ کا لغوی معنی تو دیکھ لیتے ہیں ڈکشنری میں، لیکن جملے میں وہ لفظ کہاں بیٹھا ہے، دوسرے الفاظ سے اس کا کیا تعلق بن رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور اس سے مطلب بالکل بدل سکتا ہے۔ اوہ! یہ اصول کہتا ہے کہ کسی آیت کا صحیح مفہوم پانے کے لیے صرف الفاظ کے معنی جاننا کافی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ناگزیر ہے کہ وہ لفظ جملے میں کس جگہ آیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، رول کیا ہے اس کا، اور دوسرے الفاظ سے اس کا نحوی یعنی گرامیٹیکل رشتہ کیا ہے۔ اگر اس رشتے کو، اس ساخت کو نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن کا اصل مدعا فوت ہو سکتا ہے اور بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے۔ کیا قرآن سے کچھ ایسی ٹھوس مثالیں مل سکتی ہیں جہاں یہ جملے کی تالیف سمجھنے یا نہ سمجھنے سے معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہو؟ جی ہاں، بہت سی مثالیں ہیں، چند ایک دیکھتے ہیں۔ ایک کلاسیکی مثال ہے سورہ یوسف کی آیت 82۔ یوسف کے بھائی والد سے کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ لفظی ترجمہ کریں تو بنتا ہے اور اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے۔ ظاہر ہے بستی سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ بالکل، بے جان بستی سے سوال نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان کا اسلوب اور جملے کی ساخت یعنی تالیف وہ بتاتی ہے کہ یہاں قریہ یعنی بستی سے مراد اہل القریہ ہیں، بستی والے۔ اچھا، یعنی بستی والے۔ جی بالکل، بستی والے۔ اصل جملہ گویا یوں ہے، اس بستی کے رہنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ یہاں اہلی کا لفظ محذوف ہے، امپلائیڈ ہے، جسے کلام کے سیاق و سباق اور ساخت سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر اسے نظر انداز کر دیں تو بات مہمل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ایک زیادہ سنجیدہ مثال سورہ بقرہ کی آیت 54 میں ہے، جہاں بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کے جرم پر توبہ کا حکم دیا گیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب اگر انفسکم کا صرف لغوی معنی اپنی جانوں کو لیا جائے تو ترجمہ بنتا ہے پس اپنے آپ کو قتل کرو۔ اسی سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید انہیں اجتماعی خودکشی کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن جملے کی پوری ترکیب، سیاق و سباق جو کہ توبہ اور سزا سے متعلق ہے، اور عربی محاورہ، یہ سب بتاتے ہیں کہ یہاں انفسکم سے مراد ہے اپنے لوگوں میں سے مجرموں کو۔ یعنی حکم یہ تھا کہ تم میں سے جو لوگ اس شرک کے جرم میں براہ راست ملوث تھے انہیں سزائے موت دی جائے۔ تو درست مفہوم ہے اپنے مجرم لوگوں کو قتل کرو۔ واہ، یہ تو جملے کی ساخت سمجھنے سے معنی بالکل بدل گیا۔ اجتماعی خودکشی کے حکم سے ایک قانونی سزا تک کا سفر، یہ تو واقعی تالیف کی اہمیت کو بہت شدت سے واضح کرتا ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت 196 میں حج کے دوران احرام کی حالت سے متعلق بات ہے۔ آیت کا ایک حصہ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اگر الفاظ کو الگ الگ دیکھیں تو لگے گا کہ جو بیمار ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اسے فدیہ دینا ہے، روزہ، صدقہ یا قربانی۔ جی، لیکن جملے کی پوری تالیف اور حج کا سیاق و سباق یہ واضح کرتا ہے کہ یہاں اصل بات وقت سے پہلے سر منڈوانے کی مجبوری سے متعلق ہے۔ یعنی جو شخص بیماری یا سر کی تکلیف کی وجہ سے احرام کی حالت میں وقت سے پہلے سر منڈوانے پر مجبور ہو جائے تو وہ اس پابندی کو توڑنے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ یہ فدیہ گویا اس رخصت کو استعمال کرنے کا معاوضہ ہے۔ اصل تعلق سر منڈوانے سے ہے، جو صرف جملے کی مکمل ساخت اور سیاق و سباق کو سمجھنے سے ہی واضح ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے صرف الفاظ کے معنی جاننا یا شان نزول دیکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ زبان کی گہرائی میں اتر کر جملے کی بناوٹ اور الفاظ کے باہمی تعلق کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ الفاظ گویا اپنی نشان سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔
اور اسی لیے غامدی صاحب جیسے شارحین اس اصول پر اتنا زور دیتے ہیں کہ الفاظ کو ان کی ترکیب اور جملے میں ان کے مقام کے بغیر سمجھنا وہ ممکن نہیں ہے، ورنہ غلط فہمیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ اصول فراہی مکتب کے اس بنیادی دعوے کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ قرآن ایک منظم کتاب ہے، کیونکہ یہ نظم صرف سورتوں اور آیات کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ ہر جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اور ان کے باہمی ربط میں بھی موجود ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ پھر یہ نکلا کہ فراہی مکتب فکر قرآن کو ایک غیر معمولی حد تک مربوط یعنی کوہیرنٹ کتاب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ہر سورہ کا ایک مرکزی خیال ہے، عمود، صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اکثر جوڑوں کی شکل میں، اور آیات کا صحیح مفہوم پانے کے لیے لغت اور روایات کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اسالیب، سیاق و سباق اور سب سے بڑھ کر جملے کی اندرونی ساخت تالیف، اس کو سمجھنا لازم ہے۔ درست فرمایا آپ نے، اور یہ پورا نقطہ نظر قاری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ قرآن کو محض الگ الگ احکام، قصوں یا نصیحتوں کا مجموعہ نہ سمجھے، بلکہ اسے ایک گہرے، منظم، مربوط اور دلائل پر مبنی پیغام کے طور پر پڑھے اور اس کی حکمتوں اور بصیرتوں کو دریافت کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس نظم اور جوڑوں کے تصور پر غور کرتے ہوئے ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر واقعی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان میں کوئی مشترکہ پیغام یا تعلق ہے، تو کیا کسی سورہ کو اس کی ممکنہ ساتھی سورہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے دونوں کے انفرادی اور مجموعی معنی پر کوئی نیا دریچہ کھل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی فکر ہے جو قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو شاید مزید گہرا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔